یہ سب کچھ طے نہیں تھا. نہ یہ طے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کا باب بند کرنا ہے. نہ یہ طے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ دین کی تکمیل کرنی ہے. نہ رحمت للعالمینی طے تھی، نہ کافۃ للناس بشارت و نذارت طے تھی، نہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول اللہ کی اطاعت طے تھی، نہ اتباع طے تھی. تو اس صورت میں میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا تھا، جو مقصد آپ کے ذمہ لگایا تھا، ربک فکبر کا، غلبہ دین اسلام کا، اقامت دین کا، دین کو تخت پہ لانے کا، ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال حکمت و بصیرت کے ساتھ بحیثیت انا بشر مثلکم اس خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طے نہیں تھا وہ طے کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین کی تکمیل ہو چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی کمال سیاسی بصیرت کے نتیجے میں، آپ کی بے مثال جد و جہد کے نتیجے میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا. اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہی دین طے کر دیا گیا. اسی طرح دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم. تو اسی طرح دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے آغاز سے لے کر غلبہ دین حق تک اس مشن کو اس کمال خوبی کے ساتھ انجام دیا، اپنے منطقی انجام تک پہنچایا، بحیثیت بشر پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم قرار دے دی. کہ اب اگر دین کو غالب کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، انسانیت کو کوئی عادلانہ نظام دینا ہے، تو انہی نقوش قدم پہ چلنا ہوگا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور وہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. تو دوستان محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بحیثیت مافوق الفطرت ہستی انجام دیا ہوتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے؟ ہم بشر ہیں، ہم کسی بشر کی اتباع کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مافوق الفطرت ہستی یہ کام نہیں کیا، بحیثیت بشر یہ فریضہ انجام دیا. یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال نبوت اور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تنذیر و تبشیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دے دیا. تو یہ جتنے امتیازی اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ان میں سے کچھ بھی طے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار رسالت کو جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا اس خوبی کے ساتھ ادا کیا کہ جو طے نہیں تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا. یہ ساری چیزیں طے کر دی. اور دوستان محترم، میں بار بار یہ چیز دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ نے بحیثیت بشر کیا سب کچھ، کیونکہ بحیثیت ما فوق الفطرت ہستی یہ کام کرنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں. بشر ہو کر وہ کام کر جانا کہ یقین ہی نہ آئے کہ کوئی بشر یہ کام کیسے کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے حبیب آپ نور ہیں. وہ کمالات آپ نے حاصل کیے، اس مقام محمود پہ آپ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نور ہیں. اور دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے حق رسالت ادا کیا، انگلی پکڑ کر گائیڈ نہیں کیا گیا، آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی پکڑ کے دعوت سے لے کے غلبے تک ہر موقع پہ گائیڈ نہیں کیا. اس میں رسول کا اپنا کوئی مقام رہ ہی نہیں جاتا. یہ جتنے امتیازی اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھے، پھر رسول کا اپنا ذاتی کردار کوئی نہیں رہ جاتا انہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا خاصہ ہیں جو چیزیں، اگر وہ سب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو ہر موقع پہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا، تو پھر رسول کا اپنا ذاتی مقام کیا رہ جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فیصلے لیے، جو بھی اقدامات کیے، وہ بحیثیت بشر خود یہ سارے فیصلے لیے. کئی مقامات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں قرآن پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے جو آپ کے ذمہ لگایا گیا، آپ ایک کام کر بیٹھے، واقعہ گزر گیا، وہی بعد میں آ رہی ہے، اللہ نے اسے وہی کا حصہ بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن ان کے ذمہ لگایا گیا، جو مقصد ان کے ذمہ لگایا گیا، اس کے لیے جو فیصلے لیے بحیثیت بشر لیے، اس کے لیے کوئی مافوق الفطرت ہستی ان کے ساتھ شامل نہیں تھی. آپ نے جو میثاق مدینہ کیا، جو صلح حدیبیہ کی دفعات ہیں، وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم و فراست سے، اپنی کمال حکمت سے، سیاسی بصیرت سے یہ سارے فیصلے کیے بحیثیت بشر کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فیصلوں کی حمایت کرتا گیا، تائید کرتا گیا. بہت سے مقامات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک غزوہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں پھینکی، کفار کو قتل کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ ہم نے قتل کیا. اور جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو آیت بتا رہی ہے کہ یہ تو کام ہو چکا، واقعہ گزر چکا. یہ نہیں کہ یہ بھی اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کنکریاں پھینک، جیسا کہ مسلمانوں کا ذہن بن چکا. مقام رسالت سے آشنائی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اقدام کر چکے اور وہی بعد میں آ رہی ہے اس کے لیے. اسی طرح دوستان محترم، جب قتال کا حکم آیا تو اس سے پہلے جو ہاتھ روکے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکی زندگی میں، تو قتال کے حکم پہ اللہ نے بتایا کہ یہ ہاتھوں کو روکے رکھنے کا ہم نے حکم دیا تھا آپ کو. اور پورا قرآن آپ کھنگال لیں، کہاں یہ حکم دیا تھا آپ کو نہیں ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ تحریک کے ان ابتدائی سٹیجز میں اپنے ہاتھوں کو ہم نے روکے رکھنا ہے، عدم تشدد کا مظاہرہ کرنا ہے. حکمت کا تقاضا یہ تھا. اور اسی طرح دوستان محترم، بیعت رضوان ہوئی، یہ کام ہو چکا. آیت بتا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں یہ تائید کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا. تو یہ واقعہ ہو چکا. آیت کیا بتا رہی ہے کہ ایک کام ہو چکا، وہی بعد میں آ رہی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن اور مقصد ان کے ذمہ لگا دیا گیا تھا غلبہ دین حق کا، اس کے لیے جتنے آپ نے اقدامات کیے، جو آپ نے فیصلے لیے، وہ کام منطقی انجام تک آپ نے بحیثیت بشر پہنچایا. ہر موقع پہ اللہ نے وہی نہیں کی کہ اے رسول اب یہ کام کر، اے رسول اب تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی بناتا گیا. یہ ہے مقام رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کرتا گیا، آپ کی حمایت کرتا گیا، اس کام کی تائید کرتا گیا، نصرت کرتا گیا آپ کی. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ہے رب کی صلاۃ. وہ رب نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی صلاۃ جانتی ہے. ہر مخلوق، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کیا وہ اپنی صلاۃ جانتی ہے. تو اللہ کی صلاۃ یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھ رہا ہے. نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی کرتے ہیں. یصلون علی النبی جو کہا گیا، یہ پیروی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی کی حمایت، کسی کی تائید، کسی کے پیچھے چلنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حوالے سے کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس
اس کی تائید کرتا گیا، اس کام کی حمایت کرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتا گیا، اور اسی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو رب نے اپنی صلاۃ قرار دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے چلو، جیسا انہوں نے کیا ویسے کرو، یہی آپ کی کامیابی۔ تو دوستان محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو امتیازی اوصاف ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے کمالات سے آگاہ ہو جائیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک اللہ کا ڈاکیا یا ایک روبوٹ سمجھیں گے، یا یہ سمجھیں گے کہ بس اللہ وہی کرتا گیا اور آپ کام کرتے گئے، تو یہ میں مقام رسالت کی توہین سمجھتا ہوں اس چیز کو۔ آپ اس مقام سے بہت بلند تھے۔ تو دوستان محترم، اس مقام رسالت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اور ہمیں جو کہا گیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور ہم اگر یہ بہانہ بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلبہ دین حق کا فریضہ اس لیے انجام دے لیا، آپ تو دین کو اس لیے تخت پہ لے کے آ گئے کہ آپ کے ساتھ تو کوئی اسپیشل قسم کی فورسز تھی، آپ تو کوئی ما فوق الفطرت ہستی تھے، ہم تو وہ نہیں ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ بہانہ بنا کر آپ ایک طرف نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں تھی۔ اگر آپ ما فوق الفطرت ہستی ہوتے تو ہمیں آپ کی اتباع کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر تو ہمیں حکم اسی لیے دیا گیا کہ ہم ان فٹ پرنٹس پہ چل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے، آپ کی اتباع کر کے، آج ہمیں پھر وہ مارکہ درپیش ہے کہ ہم نے اس نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانا۔